باب الوتر. الفصل الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مگر احادیث کے درمیان میں مصر کا اطلاق ہوا ہے وہ تعجب کو بھی ہو جائے چاہے 9 رکعت بھی کرتے 11 رکعت بھی کرتے اس کی وجہ سے ان کا ہوا آپ کو بھی کروا دیجیے اور ہمارے یہاں بھی صحابی تھا چودہ کا سلاسل تعجب کے ساتھ ساتھ اس کو نقصی کیا کرتے تھے اس لیے ہمارے یہاں کا بچہ جو ہے وہ کا منتاب ہو گیا نقصوں کرے مگر حدیث کی کتابوں کے درمیان میں اور محبتین اور ثقافت کے درمیان میں مستقبل اس کا الگ ہے مستقبل تعجب کے لیے اور وہ بڑا یہ ان کی اس طرح کی بات ہے لوگوں کا تو ان کو کسی کو نہیں دیجیے ان کو مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بابل کے میں اگر یہ آگے کبھی بات ہے تو 9 رقم دے کر پڑی 9 کسی کا نظر نہیں ہے نا بات کسی کا نہیں بس سالوں کا جو ناموں کے ہو تو ہمارا 3 رقم بھی تو بعد میں نہ کمی نہیں آتی مگر اگر کافی کا آنا پڑا تھا تو ان کے لیے کو محفوظ کرا ہے یا ایک مقصود کرا ہے ملا ہوا کہ تعجب کی ثابت کرنا سمجھا مقصود نہیں جو ہے الگ کی جانے یہی کرتا ہے مالکیہ کے نزدیک نیچے جو ہے وہ تو ایک ہوگا مگر ان کے نزدیک اس سے پہلے 2 رکعت پڑھنی ہوئی الگ سوال کی بات الفصل الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ہونے کا خیال ہے تو اس کے ساتھ 2 رکعت ملائے ان کے اسی کے ساتھ اور یہ موسیقی کا جا رہے موسیقی میں کہا نہیں کیسے ہوگا اور ہمارے جب تو یہ تھا تو مطلب میں تھا مگر جب حضور نے فرما دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک نماز کو اضافہ کر دیا اللہ نے اضافہ جو ہوا کرتا ہے وہ اسی کو ہو جو متعین ہوتا ہے غازی شریف میں کیا جاتا اور تو یہ چاہے کہ فرمانا اللہ ابھی ہوا نہیں تو آگاہ ہو جو وہی نہیں کرے گا جسے بات نہیں تھا وہ پرویش ہوا. متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم. اس کے ساتھ 2 کا ملانا ہمارے لیے اور مالکیہ کے نزدیک 2 کا پڑھنا ضروری مگر دوسرے کو کسی شخص نے کہا حضرت بخاری میں کہ چاہے گوری کو چاہے دن محمد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسرے کو کا بہار کرا کرتے تھے اور 2 ادب کرا کرتے تو انہوں نے کہا کہ ان کے ابا جو ہے اس میں ملا کے پڑا کرتے وہ بھاگے میں ایسا کیا کرتے ان کا مطلب یہی ہے تو گوری نے کہا کہ ان کا ابا 3 پڑا کرتے تھے وہ بھاگے. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5 لا يجلس في شيء إلا في آخره متفق عليه. یہاں جو ہے یہ 7 دوسری کے 5 رکعتیں پڑھا کرتے ہیں یہ میں جب پڑھے گا تو تعجب کے ساتھ پڑھ جاتا ان میں بچا اوقات ایسا ہے کہ اردو میں 5 کے 5 جو ہے وہ ایک پڑھاؤ میں پڑھ دی مگر بعض علماء کے نزدیک کی چیز میں تعجب نہیں کیا مگر میں دلیل میں تعجب کیا جس کو آپ کو فیصلات کے جانے ورنہ مسئلہ ہاتھ ہوا مگر بیان میں کوئی اپنا تصاوری جس کی بنا پر تصاور کو ہوتا ہے سلام نہیں ہوتا. وعن سعد بن هشام رضي الله تعالى عنه قال انطلقت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں نے کہا حضرت اما جی ہے کہ پہلے تو حضور کی عادتیں بتاؤں اگر ان میں حضور کی عادتیں کیا پوچھتے جب اللہ نے جگہ اللہ کا ڈالا خلق نبی
45 तक चले। अल्लाह ने कह दिया अल्लाह ने बड़े अखलाक قالت ألا ستقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. بس میں تو بات نہیں تھا قرآن کو پڑھا تو قرآن میں جس کے احکام آئے جن سے کرنے کا حکم جن سے روکنے کا حکم وہ سارے جن سے آزاد جن سے کرنے کا حکم ہے قرآن کو پڑھا رہی وہ سب اردو کے معمولات ہے جن سے بچنے کا حکم ہے وہ سارے اردو کے معمول. قلت يا أم المؤمنين أنبئني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كنا نعد له سواكه اچھا میں نے کہا کیا عن وتر سے عن وتر رسول اردو کا وتر بتا دیں آپ کا یہ وہ یاد ہے ملا ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ کو دستور تھا کہ لیٹ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بیچارے کے قریب مگر لوگوں پانی ہو گیا کرتے مسواد اس کے قریب ہو گیا کرتے پانی لوگوں کو کپڑا وپڑا ڈال دیا کرتے تھے کوئی جانے وان میں ہو گیا تو اس کے اس لیے سوچنے والی کو ٹھیک ہے خیال آ گیا جن کو کھائے ایسے کام چلنے کا پاؤں کو کھانے کی جگہ موت کو جا نہیں تھا جگہ نہیں کرتے تھے کسی کچھ بھی اٹھتے ادھر مکتا منقی کو گئے پانی ملتا یہ کیا سارے کام کو کیا کرتے اسی لیے ہم اگر بند پانی لگ جا کرتے تھے وہاں سے بڑے بڑے تکلیف میں اس کے پہلے بھی صاف کرتے. فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه. اب آنکھ ہے کبھی زندگی کو جائے گی بڑے ہو چکا جب آپ کی کسی حصے میں تم پڑھنا دیکھنا چاہو تو پڑھ لو کبھی شروع رات میں پڑھ لیتے تھے کبھی اوسط میں پڑھتے تھے جب اللہ چاہتا ہے خود بھی جس کو آپ کرتے فبعثه من الليل ويتسوق ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 900 فيذكر الله ويحمده. 9 رکعتیں پڑھا کرتے ان میں 20 میں نہیں بیٹھا کرتے تھے مگر آخری بس یہ موسم والے جو ہیں یہ تو نہیں کہیں کہ سو کے لیے تو بچی نا بس پکے کہہ گئے دمانے مگر یہ بات ہمارے لیے اس کے خلاف ہے مانا قدر ٹائم کو سکھاؤں وہ صحیح ہے اس واسطے ہمارے لیے اس کا مطلب یہ ہے اس کا کہ ایسا بیٹھنا کہ جس میں سلام نہ ہو وہ آخری نہیں ہوتا دیکھو کا تو پڑھتے ہیں سلام دیکھتے ہیں سنو دیکھو کا پڑھتے ہیں آخری رکھتے ہو وہ ایسا بیٹھنا ہوتا ہے جس میں سلام نہیں ہوتا بس تو آپ اس کے زمانے وقت لکھے ہوگا اور ساتھ ہی آپ لکھا دے ہوگی یقین ہوگی تو ایسا بیٹھنا جسے سلام نہ ہو وہ ایک ہی ہوتا باقی بہت دور پر بات سلام کوئی کرتے یہ ہمارے بھی مطلب ہے ثم يسلم تسليما فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم فيصلي 9 ثم يقعد. عقیدہ طیات پڑھتے قرآن پڑھتے ہی پڑھتے اور پھر بغیر سلام سے رک جاتے. ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين. اس کے بعد جو ہے وہاں پہ نماز کے زمانے میں جوان کی گنجائش ہے جہاں پڑا خوب پڑھتے اور اس کے بعد اپنی سلام پڑھا کرتے تھے زور سے پڑھا کرتے تھے کہ ہماری آنکھ کھل جائے رکواتے کا وقت ہے گیا تھوڑا سب کو ہمیں جگانا مگر جو ایسے ہوتے تھے کہ آواز سے دل سے آنکھ کھل جائے وہ تو ایسا آواز زور سے کرتے تھے اسی بات تاکہ اٹھ جائیں اور جلدی ہوتے تھے ان کو پتا چکا یوں کو جگہ ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك 11 ركعة. لیکن کے بعد جو بیٹھ کے پڑھنے کا ذکر ہو چکا تھا. يا بني فلما سن صلى الله عليه وسلم واخذ اللحم بس جب بڑھاپا آ گیا اور بڑھاپے میں گوشت جو ڈھلا ہو گیا پھر جوانی میں جو ہے کٹاؤ کنڈے ہوئے اور بڑھاپے کے دوران میں تو اس میں جو کھڑا ہونا مشکل ہو تو جب یہ کہا کہ بڑھاپا آ گیا
اور گوشت لٹکنے لگا اور پیر میں ڈھیلا پڑ گیا تو کوئی بات سے پڑنے لگے. أو ترى بسبع وقناعة في الركعتين مثل صنعه بالأولى. 7 رکعتیں پڑھتے اور اس میں بھی جو ہے وہ اپنی کتنے رکعتیں پڑھا کرتے جیسے پہلے پڑھے تھے کسے بغیر سوال کے. فتلك 9 يا بني وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع يداوم عليها. پہلے آتے کا حضور کو سوال نہایت محبوب اور نہایت مرغوب عمل ہوتا جس سے دوام. وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة ولا أعلم. اور یہ پہلے گزر چکا حضور کا ارشاد بھی گزر چکا جس کا واقعہ کوئی معمول ہو تہجد کا دعاؤں کا اور نیند سے یا کسی جیسے رات کو پڑھ لے اسے جو ہے زور کو ایسا قضا کر دے. یہ حضور کا معمول تھا. پہلے رات کو پٹھان کی اسے تو کسی مشہوری کی اس سے جو پڑھ سکتے تھے تو دعا سے پہلے پڑھا کر دیا گیا. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلا الصبح ولا إلى الصبح. معمول میں نے کبھی ایک رات میں سارا قرآن پڑھ لیا اور میں کبھی یہ کہتا کہ ساری رات نماز پڑھتے ہیں دیکھتے ہی جاؤں. ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. اور رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ کرنے ہوتا جو پورا مہینہ کرے گا کثرت سے شعبان میں ہوتا کرتے کہ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. حضور نے فرمایا کہ اپنی رات نماز کے آخری حصے کو بھی تو بنایا تھا. اب تو ساری باتیں گزر گئی تھی جب صبح کا خوف ہوتی ہے تو پڑھنے چاہیے. سمجھا اس کو جمہور اور علماء کے نزدیک یہ حکم جو ہے کہ اپنی آخری نماز جو بھی تو کیا کرو اولویت ہے. اولا یہ ہے کہ دوسرا شروع پڑ جائے. حضور کو معمول کبھی حضور کو مرضی لا کرنے کے لیے مگر وہ کتنے پہلے پڑا کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور نے پوچھا کہ دوسرے کو پڑھ کرنے کا کوئی کرو. لوگوں سے پوچھا کب کچھ پڑھ کر آ جاؤ مثال میں آ جاؤ نہیں سنا آ جاؤ انہوں نے کب بس کرنا تو حضور نے فرمایا گورنمنٹ کا قوت ہونا کیا انہوں نے اختیار کیا اور اب وہ رہے کہ اللہ کا حضور نے فرمایا تو حکم دیا وہ بات کو جو ہے تعبیر ہے مگر اور حدیث کی جو یاد کرنے میں تو نیند آگے سن اور چیزیں مان لگی تو حدیث کو یاد کر دیتے بات بہت ایک بات اردو میں ہوا تھا کہ جب دیا تو تم جاتے تو جسے پڑھ کے سنا تو تاکہ اگر جو غلطی کو سنا جائے کسی کو وادی ہو چھوٹ نہ جائے. رواه مسلم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر. سمجھ لگتا ہے میں نے کہا تھا کہ علماء کے نزدیک ہے مگر علماء سلف میں سے اسحاق بن راہویہ وغیرہ کا بات علماء کا مذہب نکل چکا ہے جو حکم بازی لہٰذا وہ یہ کہیں کہ اگر جو وطر پڑھنے کے تک پھر جو ہے 2 رکعت پڑھے 4 رکعت پڑھے مگر شروع میں پڑھ لیا طرح خود تو وہ وطر ٹوٹ گیا سب سے جلدی بھی نہیں آتا مگر ائمہ میں سے دوسرے ائمہ میں اور میرے والد صاحب نے خدیج کا بڑا اچھا فتویٰ دیا اور وہ جو کہیں گے اس جگہ پر رات کی نماز کے مراد جو ہے وہ نوافل ہے رات کی 2 نمازیں مغرب عشاء اور یہ کہیں عمل واجب یہ کہ جو کا مطلب سلف کا شوق کا مطلب مگر یہ جو ہے رات کی نماز سے تاجر مراد نہیں اور اس بات سے تاجر مراد نہیں کہ اگر تاجر مراد ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روایت دیجیے کہ وہ تو بات بیٹھ کے کے خلاف ہو جائے گا. لہٰذا وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں رات کی نماز سے مراد پڑھائے گئے اور یہ سب کا مطلب ہے کہ بیچے جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہو اسے پہلے پڑھ لو تو بہت لگی اب سے پڑھنا پڑے بہت اچھا مطلب. رواه مسلم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من آخر الليل فليوتر اوله. اگر ہو کہ رات کو کھلے نہ کھلے جو ہو گئی ہے
یا نیند کا غلبہ قابو نہیں پاتا اسے پہلے رکوع پڑھ کے سونا چاہیے. اس واقعے کی تحجد کا نوافل میاں کو ہوا کر دوسرا ہوگا واجب. اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے جو نہیں کہتے دوسرے واجب ہے. اور لوگ نہیں کہتے یہ کہتے ہیں کہ تاکیدیں مثل کی چیز آ جائیں گے کہ اگر خوف ہے تو پھر یہ نہیں کہا کہ تحجد پڑھے پڑھ کے سویا کرو. یہ جو ہے یہ تو پڑھے پڑھا ہو. اور یہ جو کہا کہ جس کو اندیشہ ہو تو نہیں ہوا اور ابو کا آواز کو بول رہا ہے کہ کہا یہ تو پڑھے پڑھ کے سویا کرو. اور ساری خدیجی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انام اللہ علیہ تھی مجھے میرے دوست نے یہ وصیت کی تھی کہ یہ تو پڑھ کے سویا کرو. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. اور جس کی امید ہو تو آخر میں آپ کھل جائے ایسے بھی بہت ایسے آخر میں پڑھ جائیے اور آخر میں میرے ایسے بھی شروع میں پڑھانا میں نے کہا تو ہمارے یہاں کافی دلچسپ ہے یاد ایسے میرا یہ ہمارے یہاں کافی سارے دلچسپ ہے سارے پھول لیجیے عادت مل جائیے وہ مل جائیے وہ ساری عادتیں گلدستہ میں پھول مختلف ہو نا گلدستہ بنے گا جب کئی کٹے گا پھول ہو تو میں نہیں کہا کروں گا ہمارے اکادمی سارے گلدستہ مگر ہر قسم کے پھول فإن صلاة آخر الليل مشهورة وذلك أفضل. یہ کہتے ہیں کہ سواسے یقین کی رات جو ہے مشہور ہے. مشہور ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ صبح سے لے جاتے ہیں یہ نیچے تکلیف ہو. وذلك أفضل. رواه مسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جتنا کپڑے میں پڑھنے کا تھا وہ اکثر ہی تھا ورنہ شروع میں بھی پڑھا بیچ میں پڑھا آخر میں پڑھا یہ پڑھے گزرتے کا آگے سیکھا مختلف سے نماز وانتهى وتره إلى السحر. منتہا وتره إلى السحر جو میں چلے سمجھے وہ یہ کہ ساری یہ معمول کے کبھی ابد میں کبھی یہ کہ سارے ہوگا مگر اخیر زمانے میں شہر میں پڑھنے لگے ایک مطلب ہے دوسرا مطلب بھی اس سے زیادہ اچھا ہے وہ ہے کہ کیا اتنا پڑھا اسے پڑھا مگر شہر سے پہلے پڑھے پڑھنے شہر سے پہلے پہلے پڑھنے یہ نہیں کہ صبح سے اذان ہوگی کبھی کبھی نہیں جا رہا. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلي بثلاث صيام مثلا یہ وہ بول رہا ہے کہ مسجد بن جائیں گے کہ میرے آقا تین وصیتیں کی ہیں تین وصیت بثلاث صيام ثلاثه ایک چاہیے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھے ہیں نفل صيام ثلاثه ايام من كل شهر ہر مہینے میں 3 روزے نفل کے دن رکھے بس انہیں پر یا مجھے بھی کہیں باغ میں اس لیے ہوئی کہ معمولات مختلف ہیں اول شہر میں بھی بیچ میں بھی اور پھر یہاں میں بیچ کی جو ہے تاریخ دوسری باتیں نہیں ہے اس کا تو علماء نے مجھے جو ہے اولا یہ ہے کہ بیچ سے پڑ جائے اس کو بھی ملے گا اور میں نے بھی کیوں تھا بیوہ برکات الضحى ایک اور جائے کہ چار چیزیں ہوتا ہے یہ بھی مشکل ہے بابو دہا آ جائے گا مستقل اسے مختلف بات آئی مثلا تفصیل معلوم ہو جائے پڑھنا بہت ضروری ہے. وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه. الفصل الثاني عن غطيف بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أم في آخره. معمول جو ہے سبق کرنے کے بعد اب بڑے ہو گئے نہ کے سونے کو تھا تو مگر جب بغیر نہائے بھی سو گئے شروع میں یہ معمول مختلف ہے مگر کبھی سبق کے بعد ہوتا ہے صاف ہوا تھکان ہوا آرام فرما لیا جب اٹھ جب غسل کر لیا فوری غسل کرنا ضروری نہیں مگر اور کبھی کبھی میں مساط ہوئی کبھی ہوا تو غسل کر کے چھوڑ دیا کہ وہ دیر چھوٹی. قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعادة. میں اللہ سلمان سونے نے کتنے سہولت پیدا کی. اگر یہ ہوتا ہے کہ نئے کے سودا آدمی اب اس کے بعد باقی جو رہ گیا کبھی گرد گر گیا جو معاملہ زندگی ہونے لگے نیت تو پھر اس میں نہانا بڑا مشکل ہوتا ہے
کام اور اگر یہ ہو تقریر میں مگر سونے کے بعد یہاں کھلے نہ کھلے تو اللہ نے بڑی سہولت سمجھا دی تو آدمی کو کوئی سہولت سوچا بھی جب سہولت ہو. قلت كان يوتر اول الليل ام في اخره. معمول ویٹر نے کہا تھا ابل ہو جائے گا, انہوں نے وہی جواب دے دی پڑھنا جب کبھی ابلنے کا جو حرکت نہ کرنا چاہیے. میں نے صحیح ہوا اللہ اگر شکر ادا کیا تو بڑی سہولت پیدا کر. قالت ربما اوتر في اول الليل وربما اوتر في اخره. قلت الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر ساعة. قلت كان يجهر بالقراءة. کا معمول قرآن پاک کا تعجب میں پکار کے پڑھنے کا چاہیے آہستہ میں کبھی پکار کے کبھی آہستہ یہ کچھ کہہ دیں کہ پکاری میں پڑھے آدمی آہستہ ہی پڑھے. قلت كان يجهر بالقراءة ام يخف. قالت ربما جهر به وربما خفت. يخفت. قالت ربما جهر به وربما خفت. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. رواه أبو داود. کہ اگر میں پکار کے ہو جب اب ایک آدمی اس کو پکار ضرور پڑا ہوتا ہے کیسے جس کا پڑے گا. ایک آدمی اسے ایسا ہی پڑا جاتا جو ایسا پڑے گی جو ایڈ کرنے میں پکار ضرور سے کیا پڑا یہاں دونوں میں سو تو رواه ابن ماجہ الفصل الأخير. بس فصل الأخير کا مطلب یہ کہ صرف قرأت کے بارے میں مگر ماجہ کے بعد تین چار سوال ہوگا نا بس میرے ماجہ کے بعد صرف آخری سوال ہے اول تو نہیں مختصر کر دے گا. عن عبد الله بن ابي قيس رضي الله تعالى عنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر. قالت كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث. مگر یہ کہیں روزو کیا کہ آپ نے پڑھا کرتے تو کہنے کہ 4 ہوتی 6 ہوتی 8 ہوتی. مگر انتہا یہ کہیں کہ یہ چیز ہے اب وہ تو بدل جائے 4 ہوتی. اب اگر یہ ساری ہے کہ نماز ہے تو یہ کیوں نہ کہا کہ 7 9 11 4 ہوتی 6 ہوتی 8 ہوتی. ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. معمولی تھا کہ گویا 7 رقم سے کم یعنی 4 نفے اور 3 میٹر اور 13 سے زیادہ. رواه أبو داود. وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل. یہ بھی ان لوگوں کو جواب میں سے جس کے واجب حق ہے بھائی یہ اختیار ہے کہ چاہے 3 لگا پڑھے چاہے 5 پڑھے چاہے 7 پڑھے. ومن أحب أن يوتر ب3 فليفعل ومن أحب أن يوتر ب1 فليفعل. ایک طرح سے پڑھ لگتا ہے بس یہ اس وقت کے درمیان ہے مسلم میں غیر وقت کے درمیان میں کوئی نگاہ کمی تھا سمجھ گئے. بہت چونکہ دوسری روایتوں میں نہانے چہرہ آیا ہے ایک وقت پڑھنے کی مانگ تو اس بنا پر ہمیں کوئی کرتے 3 ہونا چاہیے. اسی بنا میں مالیہ کا دیا کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے 3 مگر 2 سوال. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا أهل القرآن. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. قرآن والوں سے بڑھا دے حافظ اب حافظ تم سے پڑھا کرو کیا قرآن کے درمیان میں بندی رات ہو لمبا ہو اب اس میں مہمان کو فرق ہے جب 5 منٹ میں کمی مل گیا. قرآن والوں کو خاص طور سے کام چاہیے میں نے قرآن پاک جو ہے تہجد میں کثرت سے پڑھنا چاہیے. وعن خالد بن حذافة رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من. کسی گئے ان کا بھی جو اللہ نے تمہارے پہ ایک نماز کا اضافہ کر دیا. ان کو یہ کہتے ہیں اضافہ جو ہوا کرتا ہے وہ تو متعین چیز تو ہوا کرتا ہے کہ پہلے تو متعین ہے نہ پہلے متعین ہوگی جس کی کیا بولے اس میں اضافی کیا بات. أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. بس یہ چاہیے نماز جو ہے یہ 100 اونٹوں سے بڑی زیادہ قیمتی ہے. عرب کے درمیان میں ایک جیسے وہ تو کچھ پوچھ رہے ہیں 12 سال کا
سنا نمازی گئی یہاں موجود ہے مسجد نور میں مسجد نور میں آپ سنا کرتے ہیں نا مسجد نور میں ہمیں تو چنتا نہیں کہ مختلف پڑھنے والا تاریخ کیا رہوں گا اس کی تاریخ ہے نا اکثر وہی ہے اس کی ٹانگ ایسی ہے سننا کیسی ہے کان ایسے صحیح ایسا اس کا ایسا اور کیا کرتا ہے کام ملے بہت ہے منہ سے اونٹ نہیں بھجوا جائے ان کا بڑا من اور اونٹیوں کے نام میں سرخ اونٹ جو ہے وہ وجہ سے ان کی تمہارا اب آپ تو بھی نہیں آپ کو آپ کو موتنے ہو گئی پہلے زمانے کے زمانے گھوڑا کا زور گزرتے ہمیں دیتا اپنا کوئی بڑی سمجھا دے وہ گھوڑا بھی تھی اور پیسہ الوتر جعلہ اللہ لکم فیما بین صلاۃ العشاء الی ان یطلع الفجر یہ وطر ہے جس کا وقت اللہ عیسیٰ نے عیسیٰ کیا اور صبح فجر سے پہلے کے درمیان کر رکھا ہے عیسیٰ سے پہلے نہیں ہوتے مگر اور صبح فجر کے بعد قضا ہو جائے رواه الترمذي وابو داود وعن زيد بن اسلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره فليصلي اذا اصبح رواه الترمذي ومسلم یہ بھی وہی ہے اس واسطے کہ تہجد کو قبول نہیں کہا ہے کہ اس کی قضا کرے جیتے وہ کہا کہ رات کو ہوا جائے تو صبح کو اس کی قضا کیا جائے اور قضا جو ہے وہ علامت نہیں عن عبد العزيز بن جريج رضي الله تعالى عنه قال سألنا عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين جہاں جو ہے حضور کے ساتھ معمول جو ہے جیتوں کے سوال جواب تین سلسلہ ہے سب اتنا کھولیا ہم اپنے کہتے ہیں جب یہ دوسرا یہ بھی رکھتا ہے تو یہ سوال بھی تین سلسلے ہے ٹائم کے جاتا بھی سمجھے میری سنتا ہے کہ ماں دلائی ہے تو کبھی تو کرو اللہ پڑھ سکو اور کبھی ورنہ عام طور پر سوچو یہ تین ہمیں تین سال میں ہم یہ ہوگا میں نے پڑھتی نہیں رواه الترمذي وابو داود ورواه النسائي عن عبد الرحمن بن أبزر ورواه أحمد عن أبي بن كعب والدارمي عن ابن عباس ولم يذكر یہ عجیب بات جو ہے یہ اس کے صحابہ سے نقل کی گئی فلاں شادی جب دارمی نہیں کی فلاں شادی جو ہے مضمون ہے اور یہ دلیل ہوا کرتی ہے کسی روایت سے زیادہ مقبول ہونی ولم يذكرها والمعوذتين معوذتين کو میں نے کہا نا دوسرا بات نہیں آتا بس باغی میں آئے باغی نہیں آئے وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني حضور کے صبح نے مجھے چند کرنے پر بتایا جو وطر کی قنوت کے درمیان میں قوم ہے قنوت کے وطر کے درمیان میں بھی روایات مختلف آئی سمجھا ایک ویڈیو بھی اور سوانی ہے جس کا نمبر کا راجا مختلف ہے نا مگر مانی ہندوستان والوں نے کار کرے کر سکتا ہے جس کی حدیث ہے جس کی روایت ہے ساری جوڑ دی روایتیں مختلف ہے سب آئی ہے انہوں نے سب کو جوڑ دی حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک وطر کے درمیان اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ مقدر اولا ہے جائز یہ سب ہے بڑے ان کا قنوت جو ہے سب جائز ہے سب مگر اولا حنفیہ حنابلہ کے نزدیک وہ ہے اللہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی جو سوچ ہے جو آئے ہیں آتنا جیسی جو سوچ ہے جو منسوخ تلاوت ہے پہلے قرآن کی اور کیونکہ قرآن کی ہے اس بات سے یہ سب جو ہم نے مقدم کریں آگے سمجھ کے جاتا ہے اپنے گاؤں کے زمانے میں ممبر کو پڑ جائے دوسرے سے کہیں گے بچے بھی کیسے آ کر آ سکے اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت
وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس. رواه أبو داود والنسائي وزاد. جب وطر کا سلام کرے تو 3 دفعہ سبحان الملک القدوس پڑھنا چاہیے. ان میں سے تیسری کا متعلق ہے یمد و سو کریے اور بعد میں تو اس کا مطلب یہ کہ تیسرے کو پکار دیتا ہے اور بعدیں کوئی مطلب یہ ہے یمدہ کا مطلب کھیت کے پر سبحان الملک القدوس. وزاد 3 مرات يطيل وفي رواية للنسائي عن میں جمل کا بتا رہے یطیل کا مطلب ہو یہ یمدہ کا لفظ دونوں کا. وفي رواية للنسائي عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس 3 ويرفع صوته بالثالثة. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الفصل الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له هل لك في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر إلا بواحدة؟ قال تو میں امیر معاویہ کو جا کے امیر مومن میں ان کو کوئی جا کے سمجھاؤ ایک وقت پڑھیں ان کو سمجھے. اس کو بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کا معمول عام طور پہ ایک پڑھنے کا نہیں تھا اور اگر سب کا ہوتا تو ان کو خاص طور پہ کیوں کہتے جا کے امیر صاحب کو سمجھا کے جاؤ ایک کیوں پڑھے تو سب پڑھتے ایک ہی تو ان کو سمجھا کے بھی کرو. قال أصاب إنه فقيه وفي مولوی ہے مولوی کو نہیں جانی چاہیے. وفي رواية یاد ہے کہ موضوع سے نہیں ہوگی مقاصد وہ اپنی بات کا غلط ماننے کے بعد دلائل سے اس کو جو ہے کرتے رہے. وفي رواية قال ابن أبي مليكة أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس. ان کا پاس ہے ابھی میرے پاس ایک مولا تھے اس زمانے کے درمیان میں مسجد میں ٹوکنے کے درمیان میں غلام آقا اور سب برابر تھے. فأتى ابن عباس فأخبره فقال دع اور یہ ابن عباس کے پاس گئے بابو جو ابھی کابل کے لیے نہیں ہے کہ کوئی اور ابن عباس نے کہا گیا یہ بھی سننا بس اس کے بعد معلوم ہوا کہ ابن عباس کو نہیں پڑے گا اگر وہ بھی ایک کرتا ہے شکایت کرنے بات سے کیا جائے اور بھی نہیں پڑے گا. تو اچھا اگر سب کا معمول تھا تو ان بچارے کیا پسند کرتے شکایت کرنے بات سے. فأتى ابن عباس فأخبره فقال دعه فإنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. مگر روایت کا کلام کیا ہے کیونکہ وتر واقعہ حق ہے اور جو وتر میں پڑھے وہ ہم نے کبھی مسلمانوں میں بس قدم کر. الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. رواه مسلم. فعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا ذكر او اذا استيقظ. رواه تمہیں یاد ہوگا مگر پہلے قرض میں گزر چکا کہ من نام عن الصبح فليصلي اذا ذكر. تو میری بات سے جو بتاؤں چاہیے یہ بھی جلدی جانا چاہتی ہے وہ واجب ہے.
رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه. عن مالك رضي الله تعالى عنه بلغه أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر واجب هو فقال عبد الله قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. ایک عام مل جا کر من سے پوچھا کتنی وطر واجب ہے سننے کا. اب ہم نے کہا میں نہیں جانتا حضور نے کیا ہوں صحابہ نے کیا کسی کرنا نہ کرنے کے بعد اب ایک کیا جائے حضور نے کیا صحابہ نے کیا مجھ سے واجب ہے سننے کا نکلو ہے فجعل الرجل يردد عليه. وہ بار بار پوچھتا رہا تو بار بار پوچھتا رہا. اچھی یہ بتا دو وطر جو ہے واجب ہے سنت ہے. ان نے کہا حضور نے پڑھا صحابہ نے پڑھا. جعل الرجل يردد عليه وعبد الله يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. رواه في الموطأ. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله. یہاں سے یہ غلط کام کرنے والوں کو جو ہے یہ چلنے نہیں ہوتی. یہ چلنے نہیں ہو یہ تو بہان نہ کرنے کے. عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد. ایک دیکھیے مزاج والے طرح کے دیکھیے تو وہ چاہتے نا ایک میں جو خدا بولا ہوتا ہے جو اس کا ہے کہ وہ تو سواسن جائے 3 رکعت پڑھا کرتے اور اگر میں 3 جیسے اس کو پڑھا کرتے. رواه الترمذي وعن نافع رضي الله تعالى عنه قال ما كنت مع ابن عمر کوئی صورت متعین نہیں. قال كنت مع ابن عمر بمكة والسماء مغيمة فخشي الصبح فأوتر بواحدة. بس یہ کہتے ہیں کہ میں حدیث میں مر جاتا ہوں ساتھی دوست سفر میں جا رہا تو مکہ اور ابر ہوا تو بہت انہیں ضرورت نہیں صبح میں ہو جا. ثم انكشف فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى ركعتين. اس کے بعد جو ہے میں پڑھے اور اس کے بعد وہ ایک تھا نا اور میں نے کہا تھا جو ہے یہ بھی میں نے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ سے مجھے بہت رات باقی ہے اس کے ساتھ یہ ایک اور ملا کے 2 کر دی. ایک اور ملا دی ابھی 2 رکعتیں نفل ہوگی. ثم صلى ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. رواه مالك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته لمبی نماز کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھکان ہو گیا بیٹھ جاتے. اور یہ باقی کے بعد چلتا ہوتا تھا کہ میں قرآن پڑھنا تمہارے 2-3 پارے اس کا کھڑا ہونے میں مشکل ہوتا بہت میں لہٰذا وہ تو بیٹھ کے سارا پڑھ لیتے. اور جب 10-20 آیتیں رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے اس میں 10-20 آیتیں پڑھتے کھڑے ہو کے پڑھتے کھڑے ہو کے 3 پر جوڑ کرتے پھر دوسرے کا دوسرے بیٹھ کے پڑھ لیتے. إذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو 40 آية قام وقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. رواه مسلم. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. رواه الترمذي وزاد ابن ماجه خفيفتين وهو جالس. یہ جب وہ ہے یہ بیٹھ کے پڑھنے والی حدیث گزرتی ہے. یہ نفلوں کے بارے میں نہ ہوتا بکر کے بعد کھڑے آ چکا پہلے تو آدمی لوگوں کے ساتھ معمول بھی تھا تو لوگوں کے بعد جو وقت بیٹھ کے پڑھا کرتے ہیں. اور تو میں نے کہا تھا کہ اس کا معمول تھا. مولوی یہ نفل چھوڑ چکے ہیں نہیں سارے مولوی کو انتظام نہ لگاؤ ابھی ہے کیا پڑھنے والے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جنگل یہ کہہ رہے قاضی جی کہ باپ بابو سے پڑھ جائے باپ کا لوگ نہ پڑھیے کبھی صبح ہو کا باپ چھوڑ جائے گا. میں یہ کہہ رہا مولوی چھوڑ گیا میں سمجھا یہ کہا کہ باپ چھوڑ جائے گی کبھی سب کو ڈوب جائے. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع. رواه ابن ماجه. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السهر جهد
وتقول وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن قام من الليل بس رات بھر کے جاگنا بس ہو یا فراق ہو والی جاگنا ساری رات ہوتا ہے لہٰذا کل جا جب آدمی کو صبح ہو تو پھر جنا کونے نہ کرے پہلے بھی تو پڑھ لے واجب ہے. فإن قام من الليل پڑھیے نا ابھی تاجر رہ گیا اگر رات کو آپ کھل جاتی تو مجھے شریف کو آسان اس کے پہ تاجر پڑھ لیا کرتا یہ وہ ابو بکر صدیق خراب ہے مگر اگر صبح سے آئندہ کو تو مجھے زندہ پر پھول چالے جا. فإن قام من الليل وإلا كانت له رواه الدارمي. اور اگر نہ کھلتی تو وہ تک ہو جائے. وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما اذا زلزلت وقل يا ايها الكافرون. رواه احمد. جو کرتے تھے بیٹھ کے پڑھا کرتے مختصر اس میں اجازت اور خود ہی اٹھا کرتے تھے. باب القنوت. اور اگر پانی جی کو کوئی جو کہے کہ چلو ذرا تیاریاں ہیں ایک بوتل بھی کیا ہوں ابھی چلنا ختم کر دے گا ہم امیر کی نافرمانی ہونے کا